آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، وہ کون سی قوم ہے جو دجال کا انتظار کر رہی ہے؟ میرے خیال سے اس بات کا جواب شاید سبھی جانتے ہوں گے کہ یہود ہی وہ قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحا سمجھتی ہے اور اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال اس وقت تک دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا جب تک پوری دنیا میں رہنے والے تمام یہودی اسرائیل میں آ کر آباد نہیں ہو جاتے۔ اسی لیے انہوں نے دجال کے استقبال کی تیاریاں بہت تیز کر دی ہیں، اور دجال کے استقبال کے لیے انہیں تمام اسرائیل سے مسلمانوں کو نکالنا ہے، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ناپاک ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اسرائیل کی مقدس سرزمین سے مسلمانوں کو کسی بھی طرح نکال کر باہر کرنا ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال آپ غزہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس بے رحمی سے اسرائیل نے جنگی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پورے غزہ کو کھنڈرات کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور دجال کے پیروکاروں کو نہ عورتوں کی پرواہ ہے، نہ ہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی۔ اسرائیل کے لیے تو مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ فلسطینیوں سے زیادہ احترام تو وہ اپنی لال گایوں کا کرتے ہیں، اور بڑے پیار سے اور نازوں سے لاڈ سے انہیں پالا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں قربان کرنے کے بعد وہ دجال کا محل بنانے والے ہیں، جہاں دجال آ کر تخت پر بیٹھے گا۔ یہودیوں نے دجال کا محل مسجد اقصی کو شہید کر کے تعمیر کرنا ہے، جسے وہ ہیکل یا ٹیمپل کہتے ہیں، اور اسرائیل اب اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا رہا ہے۔ جس طرح وہ فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، لگ یوں رہا ہے جیسے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا مسیحا دجال آنے والا ہے، اسی لیے یہ تمام تر تیاریاں دجال کی آمد کے لیے ہی ہو رہی ہیں۔ اب دوستو، یہودیوں کی یہ بات کس قدر سچی ہے، اور کیا دجال کا محل مسجد اقصی کی جگہ تعمیر ہو بھی پائے گا، اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر دجال کا ایک محل قرب قیامت سے پہلے مدینہ منورہ میں تعمیر کیا جائے گا، جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو آگاہ فرما دیا کہ مدینے کے باہر دجال کا محل تعمیر ہوگا۔ دوستو، آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ دجال کا محل ٹھیک اسی جگہ تعمیر کر دیا گیا ہے جس کی لوکیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور یہ محل یہودیوں نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے خود تعمیر کروایا ہے، اور قرب قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، اور 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی گئی بات 100% بالکل ٹھیک پوری ہو چکی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم نجات کا دن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کا دن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال آئے گا، اور وہ جبل حبشی کی چوٹی پر چڑھ جائے گا، مدینے کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دجال مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، یعنی وہ ان 7 راستوں پر جائے گا، لیکن مدینے کی طرف جانے والے ہر راستے یا دروازے پر ایک فرشتہ تلوار لیے کھڑا ہوگا، اور وہ فرشتہ دجال کو مدینے میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ پھر مدینے کی زمین زلزلے سے کانپ اٹھے گی، تمام منافقین اور کافر مرد و عورت مدینے سے باہر نکل جائیں گے، اور وہ دجال کے ساتھ جا ملیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ احد کے پہاڑ پر چڑھ جائے گا، اور وہاں ایک محل میں قیام کرے گا، اور وہ اپنے اس محل سے مسجد نبوی کو دیکھے گا، اور اپنے ساتھیوں کو مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے بتائے گا کہ وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید محل۔ اور دوستو، یہاں 2 نشانیاں جو بالکل صاف پوری ہو چکی ہیں۔ ایک نشانی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو 1400 سال پہلے تو کھجور کے پتوں اور سادہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی، مگر آج ہم اپنی الیکٹرانک ڈیوائسز میں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیٹلائٹ امیج دیکھتے ہیں تو دوستو یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صاف 1400 سال پہلے آج ہی کا زمانہ دیکھ رہے ہوں۔ سبحان اللہ، کیونکہ اگر آج ہم مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل کسی سفید محل کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی دوستو، دجال کے محل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمائی، وہ سفید محل ویسے ہی تعمیر ہو چکا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ فتنہ دجال کے خروج کا وقت اب زیادہ دور نہیں،
کیونکہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ایک کے بعد ایک بہت تیزی سے پوری ہوتی جا رہی ہیں، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ اس سفید محل کا جبل حبشی پر تعمیر ہونا اور بالکل ایگزیکٹ اسی جگہ پر جہاں دجال کے قیام کے متعلق احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اب دوستو یہاں میرا ایک بہت سادہ سا سوال ہے، کیا عرب کے حکمرانوں نے دین نہیں پڑھا؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس پہاڑ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جبل حبشی پر قیام کرے گا؟ تو پھر کیوں آج کے عرب کے حکمرانوں نے جبل حبشی پر یہ سفید محل تعمیر کروایا؟ کیونکہ دوستو یہ وہی منافق ہیں جو دجال کے ساتھی ہوں گے۔ دوستو جس پہاڑ پر یہ سفید محل تعمیر کرایا گیا ہے وہ مدینے سے باہر ایک پہاڑ ہے جسے جبل حبشی کہتے ہیں، اور آپ اس میپ پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی سے صرف 7 کلومیٹر دور ہے، جہاں سے مسجد نبوی بالکل صاف صاف دکھائی دیتی ہے، اور اسی پہاڑ کو جبل حبشی کہا جاتا ہے جس کا احادیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس پر بننے والے سفید محل کا نام سعودی حکمرانوں نے کنگڈم پیلس رکھا ہے۔ اور دوستو آج کے سعودی حکمران دجال کو خوش کرنے اور اس کے استقبال کی تیاریاں یہود سے بھی بڑھ کر کرنے میں لگ چکے ہیں، اور یہ لوگ تمام وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے برخلاف ہے، چاہے پھر وہاں دجال کا محل تعمیر کروانا ہو، یا پھر وہاں بتوں کی پوجا کرنے کے لیے مندر تعمیر کرنا ہو، ڈانس کلب، میوزیکل کانسرٹ، ایون کہ وہاں شراب خانے بھی کھول دیے گئے ہیں، اور وہاں بے حیائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آدھے ننگے جسم کی نمائش کرتی عورتیں سوئم سوٹ کی کیٹ واک کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اب دوستو آپ خود سوچئے یہ لوگ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ لوگ وہی منافق بن چکے ہیں جو دجال کے ساتھی ہوں گے۔ اور یہ تمام باتیں دیکھ کر مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ آیا کہ کیوں مدینہ ویران ہو جائے گا، کیونکہ لوگ اس قدر شیطانی اور دجالی کاموں میں لگ چکے ہوں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، اور یہی قرب قیامت ہے، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب تر آ چکا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہود مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی یعنی دجال کے لیے ایک محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور جو حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں اس پر غور کیجیے گا اور کڑیاں ملانے کی کوشش کیجیے گا۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کی خرابی کا باعث بنے گا، اور مدینے کی خرابی جنگ عظیم کا باعث بنے گی، اور جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ کا سبب ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ دجال کے خروج کا سبب بنے گا۔ دوستو ہم سب آج بالکل قرب قیامت کے اسی دور کے قریب تر آ چکے ہیں جہاں چھوٹی نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے، جنگ عظیم اور فتنہ دجال کا زمانہ اب زیادہ دور نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔